بعض لوگوں کا یہ کہنا کہ 15 شعبان کی رات کو روزیاں اور عمریں مقرر اور تقسیم ہوتی ہیں، اور اس پر اللہ کی کتاب قرآن مجید کی آیت سے دلیل لینا، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم، ہم نے اس قرآن کو مبارک رات میں اتارا، ہم لوگوں کو ڈرانے والے ہیں، اسی مبارک رات میں ہر محکم معاملے طے پاتے ہیں۔ اگرچہ حضرت اکرمہ تابعی اور بعض مفسرین اس آیت سے لیلۃ المبارکہ سے مراد 15 شعبان کی رات لیتے ہیں، مگر جمہور کا قول یہ ہے کہ لیلۃ المبارکہ سے مراد لیلۃ القدر ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے دوسرے مقام پر فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ اور مسلمانوں کا اس بات پر اجماع ہے کہ قرآن مجید رمضان کے مہینے میں نازل ہوا، اور لیلۃ القدر اسی رمضان کے مہینے کی ایک رات ہے، کسی دوسرے مہینے میں لیلۃ القدر نہیں ہو سکتی۔ علامہ ابن کثیر اپنی تفسیر میں سورۃ دخان کی اسی آیت کے متعلق فرماتے ہیں کہ جو لوگ 15 شعبان کی رات مراد اس سے لیتے ہیں وہ صحیح معنی کے تعین سے بہت دور چلے گئے ہیں، کیونکہ قرآن مجید کی یہ نص ہے کہ یہ مبارک رات رمضان المبارک میں ہوتی ہے۔ انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ میں ہو کی ضمیر کا مرجع کتاب اللہ یعنی قرآن مجید ہے، اور فیہا یفرق کل امر حکیم سے مراد یہ ہے کہ شب قدر میں لوح محفوظ سے کاتبین کرام کے پاس وہ فرامین الہی آتے ہیں جو سال بھر کے امور، روزی، مال و دولت، عمر اور دوسری باتوں سے متعلق ہوتے ہیں۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس قرآن کو مبارک رات میں نازل کیا۔ لیلۃ المبارکہ، اس رات کے متعلق جمہور علماء کا قول ہے کہ اس سے مراد شب قدر ہے، کیونکہ اس بات کی تائید قرآن پاک کی دوسری آیات سے بھی ہوتی ہے۔ سورۃ القدر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور سورۃ البقرہ کے اندر فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ قرآن مجید ماہ رمضان میں نازل ہوا، اور بے شک ہم نے اس کو لیلۃ القدر کی رات میں نازل کیا۔ اکثر اہل علم کے مطابق شب قدر رمضان میں ہوتی ہے، رمضان کے علاوہ اور کسی رات میں لیلۃ القدر نہیں ہوتی۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام اللہ تعالیٰ ذاتی نام ہے، اور اس کے علاوہ بے شمار صفاتی نام ہے۔ اب صفاتی نام سے یہ نہیں مراد کہ خدا تعالیٰ بہت زیادہ ہیں، خدا ایک ہی ہے اور باقی اس کے صفاتی نام ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشہور 2 نام ہیں قرآن پاک کے اندر، محمد اور احمد۔ ذات ایک ہی ہے لیکن نام 2 ہیں، اور اس کے علاوہ بے شمار صفاتی نام بھی ہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر بیت اللہ، اور اس کا ایک نام بیت الحرام بھی ہے، حرمت والا گھر اور اللہ کا گھر۔ بالکل ایسے ہی اس رات کو لیلۃ القدر بھی کہا گیا اور لیلۃ المبارکہ بھی کہا گیا، کہ قدر والی رات اور برکت والی رات۔ حق اور صحیح بات جو ہے وہ یہی ہے کہ لیلۃ المبارکہ سے مراد لیلۃ القدر ہے، اس سے مراد 15 شعبان کی رات نہیں، اس لیے کہ اس آیت یعنی سورۃ دخان والی آیت میں اگرچہ اس رات کو مجمل اور مبہم رکھا گیا، مگر سورۃ بقرہ کی آیت میں اس رات کو ظاہر اور واضح کر دیا گیا کہ یہ رات رمضان کے مہینے میں ہوتی ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ ایسا بابرکت مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا۔ پھر اس کو سورۃ قدر میں مزید وضاحت کی گئی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، لہذا حقیقت واضح ہے، اختلاف کا کوئی سبب باقی نہیں رہتا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سمجھیں اور شیطان کے بہکاوے میں آ کر بے راہ روی کا شکار نہ ہوں، اور لیلۃ المبارکہ سے لیلۃ القدر رمضان ہی کی رات کو لیں، نہ کہ 15 شعبان کو، جو ہمارے ہاں بہت سارے غلط کام ہوتے ہیں ان سے بھی اجتناب کریں، اور غلط کاموں کے ساتھ ساتھ جو لوگ اس رات میں بہت زیادہ نوافل پڑھتے ہیں اور دن کو روزہ رکھتے ہیں تو وہ بھی دیکھیں کہ کیا رات کو عبادت اور دن کو روزہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 15 شعبان کو خود رکھا یا حکم دیا ہے؟ اگر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اور صحابہ کرام اور تابعین کی
طریقہ کار سے ہمیں یہ باتیں معلوم ہوتی ہیں تو پھر تو اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن اگر قرآن و سنت ان معاملات میں خاموش ہے تو پھر ہمیں قرآن اور سنت کی بات کو ہی ترجیح دینی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔